اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آج ہم جس مشکل کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ بہت عام سی مشکل ہے اور بہت تقریباً ہر شخص اس مشکل سے دوچار ہے، اور سبھی حل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس مشکل سے دوچار ہیں لیکن کبھی سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہماری غلط ہو جاتی ہیں۔ ہم جس مشکل کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہے غصہ۔ غصہ ایک ایسی عادت ہے کہ جب انسان اس مصیبت سے، اس مشکل سے دوچار ہوتا ہے تو کئی دفعہ غلط فیصلے کر جاتا ہے، کئی دفعہ خاندانوں میں اختلاف ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ خدا نخواستہ ایسا قدم اٹھا لیتا ہے کہ کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے روایت میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھو، اپنی زبان کو محفوظ رکھو، جذبات میں زیادہ نہیں۔ اس طرح کی بہت سی روایات موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے کہ اس ماہ مبارک میں کم از کم 30 دن کے لیے ہم اپنے آپ سے یہ عہد کر لیں کہ ہمیں اس مہینے میں غصہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ ایک مشق کا مہینہ ہے، پریکٹس کا مہینہ ہے۔ جب ہم 30 دن مسلسل ایک مشق دہراتے رہیں گے تو یقیناً وہ عادت ہمارے اندر آ جائے گی، اور اسی لیے 30 دن کا دورانیہ رکھا گیا ہے کہ آپ اس مہینے میں جو عادت اپنائیں گے اور اگر مستقل مزاج ہیں تو وہ عادت سال بھر رہے گی۔ بہرحال ہم عرض کر رہے ہیں کہ غصہ ایک بہت خطرناک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، دنیا میں تو ہوتے ہی ہیں، آخرت میں بھی اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ روایات میں موجود ہے اگر کسی کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو تو وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کرے، یعنی جب اسے غصہ آئے یا اسے لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ غصے میں رہتا ہوں تو وہ سورہ انعام کی آیت نمبر 13 کی تلاوت بار بار کرے۔ اور یہاں تک روایات میں موجود ہے کہ اگر آپ کے سامنے کسی اور کو غصہ آ رہا ہے اور آپ اس وقت سورہ انعام کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی آج کا پروگرام ہم سب کے لیے مفید رہا ہوگا۔ پروردگار عالم سے دعا گوں کہ مالک دو جہاں ہماری دنیا اور آخرت کی تمام تر مشکلات حل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔